اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام حکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام کا لاسٹ کویسچن دوبارہ لے لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ ایک فیملی ہے جو مکان کرائے پر لیتی ہے اور پھر اس کا ایک کمرہ کسی کو پیئنگ گیسٹ کے طور پر دے دیتی ہے اور اس سے رینٹ لیتی رہتی ہے، اور کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں، اور اگر مالک مکان سے اجازت لے کر دیا جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کسی چیز کو کرائے پر لیتے ہیں تو اس کو آگے مزید نفع وغیرہ کے ساتھ کرائے پر نہیں دے سکتے، کیونکہ کرائے پہ وہی چیز دے سکیں گے جو آپ کی ذاتی ملکیت میں ہے۔ ہاں، یہ فقہاء نے ضرور مسئلہ لکھا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک مکان کرائے پر لیا، آپ خود نہیں رہتے، اتنے ہی رینٹ پر وہ مکان کسی اور کے حوالے آپ کر دیں تو اس کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہ پچھلے دور کے اعتبار سے تھا۔ آج ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کے معاملات ہوتے ہیں۔ آج کل تو آپ کو کرائے پر جو اچھے علاقے ہیں ان میں اپنا فلیٹ یا دکان یا مکان کرائے پر دینا ہو تو قریبی تھانے سے NOC لینی ہوتی ہے، پورا ریکارڈ وہاں پر کرایہ دار کا جمع ہوتا ہے تاکہ بعد میں خدا نخواستوں کے مسئلہ ہو تو انویسٹیگیشن وغیرہ ہو سکے۔ لہٰذا وہ فقہا کا جو پہلا قول تھا اسے آج آپ کم از کم اپنے ملک میں بعینی نافذ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا ملکی قانون رکاوٹ بنے گا۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ آپ مالک مکان کی اجازت کے بغیر آگے کوئی کمرہ یا کچھ رینٹ پر نہیں دے سکتے۔ جس کو دیں گے وہ کوئی ایسا خطرناک قسم کا آدمی ہو گیا تو آپ بھی گئے اور مالک مکان بھی گیا۔ ایسے لوگ جو بغیر تحقیق کے کسی کو دے دیتے ہیں اور مسئلہ ہو جائے تو پھر وہ سہولت کار کے طور پہ شمار ہوتے ہیں، اور پھر جو کیسز چلتے ہیں وہ تو اللہ الامان والحفیظ، لہذا شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مالک سے پوچھ کر بھی آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ تو پھر مالک ڈائریکٹ دے کسی کو تو ٹھیک ہے کہ بھئی یہ میں آپ کو دیتا ہوں، ایک کمرہ جو ہے میں کسی اور کو کرایہ پر دے دیتا ہوں، اور وہ کرایہ مالک وصول کرے گا۔ آپ کیسے وصول کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ فیملی اس مکان کی مالک نہیں ہے۔ یہ تو ہے مسئلے کا جواب۔ اور ساتھ میں یہ کہ جو پیئنگ گیسٹ ہوتے ہیں، جس کو آپ نے اس سے پیسے لیتے ہیں اور وہ مہمان کسی حیثیت گھر میں اختیار کر لیتا ہے، آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، کھانا بھی ساتھ کھا رہا ہے، اب یا تو مرد ہوگا یا عورت۔ اگر مرد ہوگا تو گھر کی عورتوں کے سامنے آئے گا، اگر عورت ہے تو گھر کے مردوں کے سامنے آئے گی، اور یہ صحیح نہیں ہوتا۔ اپنی پرائیویسی میں کسی نامحرم کو یا غیر کو شامل کر لینا، یہ بالکل شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جب وہ آئے گا مرد ہے تو مرد ہی بیٹھے ہوں گے، عورتیں نہیں ہوں گی، عورت ہو تو پھر مرد نہیں ہوں گے وہاں پر، پھر بھی بہرحال کسی اجنبی کو اپنے گھر کے اندر داخل کرنا اور اس کو اپنے گھر کے معاملات پر مطلع ہونے کا موقع دینا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ کہ ایک بھائی نے کہا کہ گھر پہ بعض اوقات پانی نہیں آتا تو قریبی مسجد کے مؤذن صاحب میرے دوست ہیں، تو میں ان کے پاس چلے جاتا ہوں اور ان کے باتھ روم میں جا کر نہا لیتا ہوں، تو میرا یہ نہانا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں، آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ مسجد میں چندہ دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ اس پیسے سے مسجد کے انتظامات چلائے جائیں، اور مسجد کے انتظامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امام یا مؤذن کو سہولیات جو عرف میں ہے وہ فراہم کی جائیں۔ مثلا کوئی کمرہ دیا ہوا ہے، پھر پانی پرووائڈ کرتی ہے مسجد، یا ان کو سوئی گیس وغیرہ دیتی ہے، تو وہ لوگوں کے چندوں سے اور مخصوص اس فرد کے لیے ہے۔ اس لیے آؤٹ سائڈر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر آ کے لوگوں کے چندے کا پانی استعمال کرے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر وہاں پر جا کر پانی استعمال کریں تو جتنا پانی آپ نے استعمال کیا اس کا حساب کریں اور وہ پیسہ مسجد کی کمیٹی کو دیں، وہ بھی اگر کمیٹی آپ کو اجازت دیتی ہے تو، اور وہ بھی اس وقت کہ جب مسجد کے جو ضرورت کا پانی ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ جیسے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مسجد میں زیادہ پانی ہو اور اطراف میں پانی نہیں ہے تو فی کنستر جو یا بالٹی کے حساب سے جو وہاں پر عرف میں اتنے کا پانی بکتا ہے، مسجد اس پانی کو سیل کر سکتی ہے اور وہ پیسہ مسجد کے اندر ڈالے۔ لیکن اگر اتنا پانی دے دیا اور پتہ چلا کہ وضو کرنے کے لیے جو نمازی آئے ہیں انہیں کے لیے پانی نہیں بچا تو پھر یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں گرفت کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اخروی لحاظ سے اس میں احتیاط کریں، اور ان مؤذن صاحب کو بھی سمجھائیں کہ مسجد کو آپ نے جوائن کر رکھا ہے اور آپ کو یہ نہیں پتہ کہ شرعی مسائل کیا ہوتے ہیں۔ یہ بھی بڑی مصیبت ہے ہمارے ہاں، ناراض نہ ہوں کوئی کہ مسجد کی کمیٹیاں عمومی طور پہ مسائل سے ناواقف ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ کسی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مفتی صاحب سے وہ کانٹیکٹ کر کے رکھیں
اور ہر مسئلے کے سلسلے میں ان سے گائیڈ لائن لیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کہ مسجد میں ہم آ گئے، منتظم ہو گئے، اب مسجد کو جیسے چاہیں ہم چلائیں. اگر آپ شرعی لحاظ سے نہیں چلائیں گے، یاد رکھیں برود قیامت آپ کو حساب دینا ہوگا، خصوصاً چندے کا استعمال بہت ہی احتیاط سے کرنا ہوتا ہے. اب کہاں چندہ استعمال ہو سکتا ہے کہاں نہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، بعض اوقات تو بے دریغ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور یہ گناہ ہے. اسی طرح یہ مؤذن اور خدام وغیرہ مسجد جوائن کر لی، اس کے بعد ان کے لیے تو حکم شرع سیکھنا بالکل غیر ضروری ہو گیا، کیونکہ بس یہ تو ایک خاص کام کے لیے آئیں. شرعی لحاظ سے جو چیزوں سے آپ کا تعلق ہے اس سے متعلقہ شرعی احکام سیکھنا بھی تو ضروری ہے. یہ بہن کہتی ہیں کہ 6 سال ہو گئے میری شادی کو، لیکن خاوند میرے بچہ نہیں چاہتے ہیں، تو ابھی تک کوئی ہمارے اولاد نہیں ہے، تو کیا میں اس بنیاد پر ان سے طلاق لے سکتی ہوں؟ اور ایک اور وجہ بھی میری طلاق لینے کی یہ ہے کہ میرا بھائی بیمار ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ طلاق لے کے میں اس کی دیکھ بھال کروں. تو دیکھیں بہن، یہ دونوں وجوہات ایسی ہیں جس میں آپ طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہیں، ویلڈ ریزنز نہیں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی شرعی ضرورت کے شوہر سے مطالبہ طلاق کرے وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. بچہ ہونا چاہیے، وہ میاں بیوی کی مرضی ہوتی ہے، اگر شوہر اس میں کر رہا ہے تو اس کو راضی کریں. یہ شوہر غلط کر رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ طلاق کے لیے ریزن نہیں ہے. اسی طرح آپ کے بھائی کی خدمت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ اپنے جب شادی ہو جاتی ہے تو عورت کو اپنا گھر اور اپنے شوہر کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی متبادل انتظام کرنا ضروری ہوگا. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہم کیسے ہو؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم. کیا حج کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس پہ قرضہ ہو 10 لاکھ کے قریب تو وہ حج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر آپ نے کسی کا 5 تولے سونا دینا ہو لیکن عدالت آپ کو 2.5 تولے ماتحت کر دے کہ آپ نے 2.5 تولے دینا ہے، اور لڑکی والوں کو کہیں کہ آپ 2.5 تولے ان سے لیں، تو کیا شرعن مجھے 5 تولے کی دینا ہوگا، 2.5 تولے دینا ہوگا؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرے 3 سوال ہیں. ایک تو کیا اندھیرے میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ جائز ہے؟ اور جی دوسرا سوال یہ ہے کہ یعنی کہ ہم نوافل کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر، دونوں ثواب برابر ہوتے ہیں؟ اور مکروہ اوقات کون سے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. یہ ابھی کے کویسچن لے لیتے ہیں. بھائی نے فرمایا کہ کیا اگر کسی پر قرضہ ہے تو کیا وہ حج کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ایسے شخص کو چاہیے فوراً سے پیشتر قرضہ ادا کرے. بعض اوقات ہم قرض لے لیتے ہیں، اس وقت تو بڑے ہم مطلب لجاجت کے ساتھ عاجزی کے ساتھ مطالبہ کرتے ہیں. اس کے بعد اپنی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ ضرورت سے زیادہ بھی ہم ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں اور قرضہ لوٹانے کو دل نہیں چاہتا. اب حج کوئی آسان ہے؟ حج تقریباً آج کل جو اب گورنمنٹ کے اعتبار سے میرے خیال میں 9 لاکھ کا تو حج ہو رہا ہے، بعض جگہ تو 10 لاکھ کا بھی مجھے سنا ہے. تو 9 اور 10 لاکھ آپ اندازہ کریں کہ 10 لاکھ قرضہ ہے اور 10 لاکھ آپ حج پر جا کے خرچ کریں، اس سے بہتر ہے اپنا قرض اتاریں. تو جب کوئی مقروض ہو تو اس کے لیے حج پھر صحیح نہیں ہوتا، اس پہ تو حج فرض ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو پیسہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو وہ مالک نصاب ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ قرضہ ادا کریں، کیونکہ ابھی تو آپ پہ حج فرض نہیں ہے. اگر آپ ابھی انتقال کر جاتے ہیں تو بروز قیامت آپ سے حج کا سوال نہیں ہوگا، قرضے کا سوال ضرور ہوگا. فوراً سے پیشتر اس قرضے کو اتاریے. اور جن لوگوں نے آپ کو آپ کے نازک وقت میں قرض دیا انہیں تکلیف میں مبتلا نہ کریں، فوراً سے پیشتر قرض ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ غالباً ایک لڑائی جھگڑے کا کیس ہے. کہتے ہیں کہ کورٹ میں لڑکی والوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا 5 تولہ سونا دلوایا جائے. کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 2.5 تولہ سونا آپ کو واپس کرنا ہوگا. تو اب یہ فیصلہ ہو گیا تو میں 5 تولہ دوں یا 2.5 تولہ دوں؟ دیکھیں یہ آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جج نے جو فیصلہ کیا ہوگا نا وہ ایسا نہیں کیا ہوگا کہ خواہ لڑکی والوں پہ کوئی ظلم و ستم کی صورت بنے. فریقین کی باتیں سنی ہوں گی، ہو سکتا ہے آپ نے کچھ ایسے دلائل دیے ہوں کہ میں نے ضرورت سے زیادہ اس کو پیسہ دیا تھا، میں نے فلاں چیز دی تھی، ان لوگوں کے پاس ہے وہ یہ رکھیں اور یہاں سونے میں کمی کر دیں. اس وجہ سے جج صاحب نے ان کے لیے 2.5 تولہ سونا مقرر کیا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، آپ نے کچھ غلط بیانی کر کے ان کے اوپر کچھ ڈیوز لازم کروا دیے، اپنا وکیل بعض اوقات بہت تیز ہوتے ہیں، اور یا پھر آپ نے اور کچھ چیزیں چھپو کے اس طرح کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، تو پھر یاد رکھیں یہ 2.5 تولہ بروز قیامت آپ کے لیے بہت ہی وبال بنے گا. آپ پورا ان کو دے کر اپنے اوپر سے وبال ہٹائیں
کتنے 1-2 لاکھ 1.5 لاکھ 3 لاکھ کا مسئلہ بنے گا، دے دیجئے، کسی کا حق نہ رکھیں، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سرخرو رکھے گا، بلکہ اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ضرور اچھی طرح دیکھ لیں، اگر واقعی جج نے اس وجہ سے فیصلہ کیا ہے کہ واقعی آپ نے کچھ زیادہ دیا تھا اور آپ کو حق ملنا چاہیے تھا، پھر تو ٹھیک، اور اگر آپ کے ظلم اور زیادتی کی بنا پر یا وکیل کے دلائل کی روشنی میں جو جھوٹ پر غلط بیانی پہ مشتمل تھے آپ کے حق میں فیصلہ ہوا، تو پھر پورا آپ کو 5 تولہ دینا چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام حضرت۔ جی بہن فرمائیے۔ جی حضرت، گھر میں کچھ مسائل ہو گئے تھے، تو جو ہمارے بڑے بھائی کی شادی ہے 26 کو، اچھا، اور چھوٹے بھائی نے قسم کھا لی کہ اگر میں اپنے بھائی کی شادی میں شامل ہوں تو اللہ پاک کی قسم کھا کے کہ میں کافر ہو جاؤں، تو اس کا کیا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اور ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے آپ سے 3 سوال ہیں۔ جی بہن۔ ایک سوال تو یہ کہ بچپن میں ہماری مدر وغیرہ نے ہم سے کہا تھا کہ آپ تسبیح لے کے نہ پڑھا کرو، انگلیوں پہ کاؤنٹنگ کر کے نا جو کلام الہی درود پاک وغیرہ وہ پڑھا کرو، قبر میں جب وحشت کے وقت اندھیرا ہوگا تو وہ روشنی بن کے مثلا روشن ہو جائیں گی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ میرا بچہ وہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس وقت مولوی صاحب جو ہے نا وہ مثلا نیت وغیرہ باندھ لیتے ہیں، تو وہ مجھ سے پوچھا تھا کہ مما کہ اب میں مولوی صاحب کے ساتھ ہی وہ سجدہ وغیرہ کرنے لگوں یا شروع سے نیت کر کے نماز اپنی سٹارٹ کروں؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال ہے، رمضان میں مجھے میری فیملی ممبرس نے ڈونیشن دی تھی، تو وہ میں نے بچوں کی سمر ویکیشنز کے لیے فیس رکھی ہوئی ہے۔ اب ہماری نیبر میں مسجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ سولر سسٹم وہ لگا رہے ہیں، تو اس میں سب لوگوں سے کاؤنٹ کر رہے ہیں، تو کیا میں اس میں سے مسجد میں وہ پیسے بھجوا سکتی ہوں؟ یہ پیسہ کس نے دیا تھا آپ کو بچوں کے لیے؟ جی رمضان میں فیملی ممبرس نے ڈونیشن وہ مثلا دی تھی نا کہ ہیلتھ کے لیے، میرے ہسبینڈ کی جابس وغیرہ نہیں ہے تو اچھا ٹھیک ہے، تو وہ میں نے بچوں کی ویکیشنز کی سمر ویکیشنز کی فیس کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ چل بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک یہ کویسچن کیا کہ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں اتنا گہرا اندھیرا کہ جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے اور اس میں دل میں وحشت پیدا ہو، ایسے اندھیرے میں تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، کیونکہ توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جائے گی، اور خاص طور پہ جو ہارر موویز دیکھنے کے عادی ہوں یا بہت ہی باطنی لحاظ سے کمزور ہوں کہ اندھیرے میں انہیں ایسا لگے اب یہاں سے ہاتھ آئے گا اور یہاں سے ہاتھ آئے گا، وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ دے گا، تو کیا نماز میں خشوع و خضوع رہے گا؟ اس لیے ایسے سخت اندھیرے میں تو منع ہی ہے۔ ہاں اتنا ہلکا سا اندھیرا کرنا کہ تھوڑی تھوڑی لائٹ پورا کمرہ نظر آ رہا ہے لیکن لائٹ بہت ہی ڈم کر کے نماز پڑھنا، وہ بھی اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ وسوسے کم آئیں، یہ بہت اچھا ہے۔ یہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ بھی دیا ہے کہ تھوڑی سی لائٹ کو ڈم کر کے اندھیرا سا کر کے پھر کمرے میں نماز پڑھیں تو وسوسے کم آتے ہیں، اور ایسا حقیقت ہے بھی۔ تو اتنا اندھیرا کر کے تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن گہرے اندھیرے میں بہت زیادہ نہ پڑھیں۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ سن لیں؟ نہیں میں نہیں سن رہا۔ نہیں، ارے سن رہا ہوں، بولیے۔ گیدڑ سنگی جو ہے نا، اس کے سر پہ گیدڑ کے سر پہ گیدڑ سنگی ہوتی ہے، میں نے بکس میں پڑھا ہے کہ یہ برکت والا کیڑا ہے، اس کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ یہ گیدڑ سنگی؟ ہاں جی۔ یہ کیا لڑوانے کے لیے رکھ دیتے ہیں گھر میں؟ نو برکت والے پیسے وغیرہ میں برکت آتی ہے کہتے ہیں۔ اچھا جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ کویسچن جو نوجوان نے کیے تھے کہ نوافل کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر، ثواب برابر ہوتا ہے؟ دیکھیں نوافل کھڑے ہو کر پڑھنا ہی افضل ہے اور اس میں پورا ثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بیٹھ کے پڑھیں گے تو اس کی رخصت ہے، ثواب آدھا ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ کے ساتھ کچھ صحیح شرعی عذر نہ ہو۔ اگر شرعی عذر ہے، مثال کے طور پہ آپ بہت تھک چکے ہیں یا بیماری کی وجہ سے بیٹھ کے نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا، لیکن ہٹے کٹے ہیں بس ویسے ہی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آدھا ثواب حاصل ہوگا۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ نماز کے حق میں مکروہ اوقات 3 معروف ہیں، ایک طلوع آفتاب، ایک غروب آفتاب اور تیسرا زوال کا وقت ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب کا مطلب ہے جب سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے اس کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک، یعنی جب سورج میں تیزی آ جائے، پہلی کرن نکلے تو آپ سورج کے اوپر نگاہ جما سکتے ہیں، اور پھر سورج میں اتنی تیزی آ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد ہی کہ نگاہ ڈالیں تو آنکھیں خیرہ ہونے لگ جاتی ہیں، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ہے طلوع آفتاب۔
اب یہ کتنا ہوگا یہ مختلف اندازے فقہا نے کیے ہیں. ہم 20 منٹس کا حکم دیتے ہیں، بعض 10 منٹس کا بھی دیتے ہیں کہ جی پہلی کرن نکل کے 10 منٹ بعد بس آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم جو اس قول پر عمل کرتے ہیں وہ 20 منٹس کا ہے کہ جب پہلی کرن نکلے اس کے بعد 20 منٹ تک آپ کوئی نماز نہ پڑھیں. یہ طلوع آفتاب ہے. اسی طرح غروب آفتاب جب سورج مکمل ڈوب جائے اس سے پہلے 20 منٹ جو ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ عصر کا جو ٹائم ہے اس کے لاسٹ 20 منٹس جو ہیں وہ غروب آفتاب کہلاتے ہیں. اور زوال کا وقت جو ہوتا ہے یہ مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے. یہ آپ اگر کیلنڈر لے لیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے طلوع فجر، اس کے بعد لکھا ہوتا ہے دحوہ کبریٰ. یہ طلوع فجر پھر طلوع آفتاب، اس کے بعد ایک تیسرے خانے میں لکھا ہوگا زوال آفتاب یا دحوہ کبریٰ، اور اس سے اگلے خانے میں لکھا ہوتا ہے ظہر. تو یہ جو زوال آفتاب یا دحوہ کبریٰ ہے یہاں سے زوال کے وقت شروع ہوتا ہے، اور جو ظہر کا ٹائم لکھا ہوا ہے وہاں تک یہ جو وقت ہے یہ زوال کا وقت کہلاتا ہے. اور یہ مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں 12 بجے زوال ہوتا ہے، نہیں. آپ کے خود پاکستان میں ہمارے کراچی میں کبھی 11:30 ہوگا، 11:35، 11:40، اور پھر وہ کبھی پونا گھنٹہ تک رہتا ہے، کبھی آدھا گھنٹہ تک رہتا ہے. اور یہ صرف دن میں رہتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں رات میں نہیں ہوتا. بعض کہتے ہیں رات میں بھی 12 بجے نماز نہ پڑھو، زوال کا وقت ہوتا ہے. یہ دن کے اندر صرف ہوتا ہے، اور آپ کو یہ کیلنڈر ضرور لینا پڑے گا، ویسے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس کا طریقہ ہے خیر، لیکن وہ بہت ہی لینتھی ہے، اور وہ پھر میں یہاں پہ بھی بیان کر کے آپ وہ پریکٹیکل کریں گے اتنے اچھے انداز سے نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ کیلنڈر بہترین چیز ہوتی ہے. دحوہ کبریٰ دیکھ لیں، زوال آفتاب یہاں سے زوال کا وقت شروع ہوگا، اگلے خانے میں ظہر کا وقت لکھا ہوگا، اس سے پہلے یہ بیچ میں ٹائم پیریڈ ہے یہ ہے زوال کا وقت. تو 3 اوقات میں منع ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے کوئی جھگڑا ہو گیا ہوگا گھر میں، تو چھوٹے بھائی نے قسم کھا لی کہ میں بڑے بھائی کی شادی میں اگر شرکت کروں تو کافر ہو جاؤں، کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جو کفر پر راضی ہوتا ہے، کفر کا ارادہ پختہ کر لیتا ہے، چاہے کنڈیشنلی کیوں نہ ہو، جیسے یہاں ہے کہ اگر شرکت کروں تو میں کافر ہو جاؤں، لیکن اتنا تو ہے کہ وہ کفر پہ راضی ہے، ابھی نہیں لیکن فیوچر میں فوراً کافر ہو جائے گا. یہ یاد رکھیں، فوراً کافر ہوگا، کیونکہ رضا بالکفر کفرن، کفر سے راضی ہونا کفر ہی ہوتا ہے. اس لیے انہیں فوراً اپنے بھائی سے کہیں کہ یہ 1.5 ہوشیاریاں نہ کریں. میں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں، خدا را مذہب کے لیے اپنے دروازے کھولیں، آپ مذہب سیکھیں. اگر نہیں سیکھیں گے کچھ پتہ نہیں چلے گا کب آپ کا ایمان چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان صبح ایمان کی حالت میں کرے گا لیکن شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام ایمان کی حالت میں کرے گا اور صبح کافر ہو جائے گا. ایک روایت میں ارشاد فرمایا بعض اوقات انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے اور وہی اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے. تو اپنے بھائی کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ فوراً تجدید ایمان کریں، اور اگر وہ نکاح کر چکے ہیں یعنی شادی شدہ ہیں تو تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا. یہ کفر ہے، اس لیے آئندہ اس قسم کی کوئی چیز نہ کریں، اور جب وہ کلمہ وغیرہ پڑھ لیں تو پھر شادی میں شرکت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ نے بچپن میں ہمیں تسبیح پر کچھ ذکر الہی کرنا منع کیا، فرمایا انگلیوں پر گنو، کیونکہ جب قبر میں جاؤ گی تو اس کے اندھیرے میں انگلیاں روشن ہو جائیں گی تمہارے لیے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اپنے پاس سے اخروی معاملات کو وضع کر کے بیان کرنا اور اس پر یوں پھر مطلب دلیل فراہم کرنا کہ نہیں ہم نے تو اچھی نیت کے ساتھ کیا تاکہ بچے اس طرف راغب ہو جائیں، یہ بالکل غلط ہے. ذکر کی طرف رغبت کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑ کر یہ جھوٹی بات بیان کرنا، یہ اگر وہ زیادہ بچے اس طرف آ بھی جائیں گے تو ذکر الہی کریں گے جو مستحب ہے. اور آپ کا جھوٹی بات گھڑ کر پیش کرنا، چاہے آپ اسے اللہ رسول کی طرف منسوب نہ کریں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں آخرت میں ایسا ہوگا تو یاد رکھیں انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے معاملات نہ آپ بیان کر سکتے ہیں، نہ میں، نہ صحابہ بیان کر سکتے ہیں. یاد رکھیں ان کے بارے میں بھی ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی ہوگا کہ اگر کوئی صحابی آخرت کے بارے میں کچھ بیان کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو ہم پہ واجب ہے کہ ہم یوں نظریہ رکھیں، عقیدہ رکھیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی یہ بات کہی ہوگی، کیونکہ صحابی بھی اپنے پاس سے آخرت کے احوال بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وحی الہی پر موقوف ہوتے ہیں. اللہ بتائے گا، آپ کو مجھ پر یا صحابہ پہ تو وحی نہیں آئی، اس لیے نبی صحابہ کو بتاتے ہیں، وہ آگے بیان کرتے ہیں. تو اب اگر کوئی ماں باپ بچوں کو ترغیب دینے کے لیے ایسا کہہ دیں
یا جیسے ایک جگہ سنا گیا وہ 12ویں کے لڑکے لائٹنگ لگا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ ہر ٹیوب لائٹ کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. اب آپ نے کہاں سے یہ لے لیا؟ اور پہلے زمانے میں تو ٹیوب لائٹ تھی نہیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ چلو ہم حسن ظن قائم کریں کہ اس نے کوئی حدیث پڑھ لی ہوگی، یہ بھی نہیں. تو یہ جو اس طرح بات گھڑ کر فوراً پیش کر دینا اور دین کی طرف منسوب کر دینا، یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہوتا ہے. تو یہ انگلیاں آپ انگلیوں پہ گنیں گے تو یہ روشن ہو جائیں گی قبر میں، یہ بالکل غلط ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ جب نیک لوگ میدان محشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے نور سے منور ہوں گے، اور جو برے یہ کافر وغیرہ ہوں گے ان کے چہرے کالے سیاہ کر دیے جائیں گے، اور مومن کا چہرہ نورانی ہوگا، نور ٹپک رہا ہوگا، اس کے اطراف میں نور ہوگا. یہ تو حدیثوں کے اندر آیا. لیکن یہ اپنے پاس سے پرٹیکولر کوئی چیز بنانا، یہ آپ کی والدہ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. انہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اور جتنی بہنیں مجھے سن رہی ہیں، ایسا نہیں کہ آپ اپنے پاس سے دیکھو بیٹا قرآن میں یہ آیا ہے، دیکھو بیٹا حدیث میں یہ آیا، ہمارے نبی یہ فرماتے ہیں، اور آپ کے کچھ ذہن میں نہیں ہے کہ واقعی یہ کہیں پڑھا کہ نہیں، اور آپ منسوب کر کے اس لیے بچوں کو سمجھا رہی ہیں تاکہ نیکی کی طرف آ جائے اور مجھے ثواب مل جائے. جو اللہ اس کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ آپ کی نیکی نہیں ہے، یہ بدی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ فقہاء نے فرمایا کہ بچوں کی اصلاح کے لیے، ان کی ترغیب کے لیے، انہیں سکھانے کے لیے جھوٹی کہانیاں بنا لینا شرعاً جائز ہے. جیسے وہ ایک آدمی تھا بڑا ایماندار تھا، بچوں اس نے سچ بولا، اللہ نے اس کو انعام عطا فرمایا. اس قسم کی آپ نے کہانی بنا کے سنائی. اب یہ نہ آپ آخرت کے کوئی احوال بیان کر رہے ہیں، نہ اللہ کی طرف یا رسول کی طرف منسوب کر رہے ہیں، کہانی سنا رہے ہیں. اس کی گنجائش ہے، لیکن اس طرح کے اخروی انعامات کا ذکر کرنا اپنے پاس سے شرعاً جائز نہیں. توبہ کرنی چاہیے. یہ کہتی ہیں میرا بچہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو مولوی صاحب تکبیر لگا چکے تھے، تو اس نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتا یا پہلے اپنی پڑھتا پھر ان کے ساتھ، یعنی میں 1-2 رکعت اپنی پڑھ کے پھر ان کے ساتھ شامل ہونے کی نیت کرتا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کے بچے نے کویسچن کیا کہ اسے ابھی شرعی احکام پتہ نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. حالانکہ لڑکا جو ہے وہ کم از کم اس کی بلوغت کی عمر 12 سال ہے. 12 سال کے بعد اگر احتلام ہو جاتا ہے تو وہ بالغ ہوگا. 12 سے 15 سال کے درمیان احتلام وغیرہ نہیں ہوا تو 15 سال کے بعد پھر شرعی لحاظ سے بلوغت کا حکم ہوتا ہے، وہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے. اگرچہ ملکی قانون یا ورلڈ وائڈ قانون کے مطابق 18 ایئرز اولڈ جو ہے وہ ایڈلٹ کہلاتا ہے، یعنی 18 سال کا، لیکن ہمارے شرعی لحاظ سے 15 سال، اور لڑکے میں اس کی کم از کم مدت 12 سال. سمجھانے کا مقصود ہے کہ 12 سال کے بعد نماز فرض ہوگی، لیکن آپ کے نبی تو فرما رہے ہیں 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ. اس کا مطلب ہے مزاج رسول یہ ہے کہ جو چیز عنقریب فرض ہونے والی ہے پہلے سے ہی اس کا عادی بناؤ. اور یقینی سی بات ہے جب آپ کہیں گے بیٹا نماز پڑھو تو نماز کی آپ کو چیزیں بھی سکھانی ہوں گی. اس کو وضو سکھانا ہوگا، کپڑے پاک کرنا، نماز کی تکبیر لگانا، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، سنن، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، یہ سب آپ کو سکھانا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ 10 سال کی عمر تک، یعنی جب 11ویں سال میں لگے تو اس سے پہلے اسے تمام چیزیں آ جانی چاہیے. لیکن چونکہ اکثر والدین ایسا نہیں کرتے ہیں تو بچے بیچارے مسجد میں جاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، کوئی یوں تکبیر لگا رہا ہے، کوئی یوں لگا رہا ہے، کوئی یوں دیکھ کے لگا رہا ہے، کوئی کسی نے یوں کر کے یوں باندھ لیا، کسی نے یوں کر کے چھوڑ کے ہاتھ باندھا، کسی نے یوں کیا پھر یہ کر کے ہاتھ باندھا. اب بچہ کنفیوز ہوتا ہے کہ ان میں سے سنت کے مطابق طریقہ کیا ہے. یہی آپ کے بچے کے ساتھ معاملہ ہوا کہ اس کو چاہیے تھا کہ اگر امام صاحب نے سٹارٹ کر بھی لیا، 1 رکعت فرض کے لیے نکل گئی تو وہ ساتھ شامل ہو کے نیت کرتا اور امام کے ساتھ کنٹینیو رکھتا، اور بعد میں اپنی 1 رکعت علیحدہ پڑھتا. لیکن بچے کو پتہ ہی نہیں تھا. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں تمام والدین سے کہ بچوں کو کورسز کروائیں. قریب کوئی اچھے عالم صاحب ہیں اور مسجد کی کمیٹی بھی کاش ان کو راضی کرے کہ جی بچوں کے لیے کورسز جیسے ابھی سمر ویکیشنز آئیں گی، اس میں 2 مہینے 1 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، کورسز رکھنے چاہیے. اور اگر کوئی اطراف میں آپ کو ایسا نظر نہ آئے تو میرا نمبر لے لیں، میں آپ کو گائیڈ لائن دے دوں گا. لیکن بچوں کو دین سکھائیں، یہ نہ کریں کہ مسجد جائے گا خود سیکھ لے گا. یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ تو نہیں ہوتا. جب آپ اسکول بھیجتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں اسکول میں جائے گا خود سیکھ لے گا؟ نہیں، آپ پورا معلوم کرتے ہیں، پھر ٹیوشن سینٹر بھیجتے ہیں یا کسی ٹیوٹر کو گھر میں بلاتے ہیں، بھاری فیسیں دیتے ہیں اور معلوم کرتے رہتے ہیں تاکہ دنیا کے معاملے میں ہمارا بچہ دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائے، لیکن دین کے معاملے میں خود ہی سیکھ لے گا. یہ کیا بات ہو گئی؟ دین سب سے امپورٹنٹ ہے. میدان معاشر میں آپ کے بچے کی ڈگریاں، اس کی طاقت، اس کا حسن و جمال، اس کا ذہین ہونا، اس کا باہر کا ویزا حاصل کر لینا کام نہیں آئے گا، دین کام آئے گا. اچھی طرح یاد رکھیں، اس لیے اس پہ توجہ کیجئے.
اب یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کے شوہر شاید بیمار ہیں، تو جو فیملی ممبرز تھے انہوں نے کچھ ان کی مالی امداد کی، تو انہوں نے وہ پیسہ رکھ لیا تاکہ سمر ویکیشنز میں جو بچوں کی فیسز ہوتی ہیں وہ میں پے کر سکوں۔ اب وہ کوئی مسجد میں یا کہیں شاید اعلان ہوا کہ سولر سسٹم لگانا ہے، تو انہوں نے پھر یہ مانگے ہیں پیسے، تو کیا یہ فیس ان کو دے سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو پیسے کے علاوہ چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے مکان ہے، زمین، ان کو وقف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بعین ہی ان کو اللہ کے لیے دے دینا، اس کو ایسے رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پیسہ جو ہے یہ چونکہ وقف نہیں ہو سکتا، کیونکہ وقف میں جو چیز ہے اس کو بعین ہی رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ پیسہ آپ جب تک اس کو فنا نہیں کریں گے آپ کو نفع نہیں دے گا۔ اس میں وقف نہیں ہوتا، تخصیص ہوتی ہے کہ پیسے کو کسی خاص مقصد کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، تو بس یہ اسی مقصد میں یوز ہوگا۔ تو جیسے آپ کے فیملی ممبرز نے اگر فرض کر لیں آپ کو اس لیے دیا تھا تاکہ آپ گھر کے معاملات میں اس کو استعمال کریں، آپ کو آسانی سہولت حاصل ہو، تو یہ اسی کے لیے مخصوص ہو جائے گا، اب آپ کسی اور کام میں نہیں دے سکتی ہیں۔ اس کو گھر کے استعمال میں لا سکتی ہیں، یا بچوں کی فیسز کے اگر آپ نے کہا تھا تو اس کے لیے استعمال کریں گی، کہیں اور دیں گی تو آپ آخرت میں قابل گرفت ہوں گی۔ ہاں اگر مطلقاً دے دیا کہ بھئی یہ لے لو، کسی بھی نیک کام میں خرچ کر لینا، کہیں ہماری طرف سے صدقہ کر دینا، اس میں پھر تعین نہیں ہے، پھر آپ باہر بھی دے سکتے ہیں، گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے گھریلو معاملات میں امداد کے لیے پیسہ خاص کر دیا گیا تو اب اس خصوصیت سے ہٹا کر اس پیسے کو کہیں پر بھی آپ استعمال نہیں کر سکتی۔ یہ بہن نے فرمایا کہ کیا گیدڑ سنگی گھر میں رکھ سکتے ہیں، اس سے برکت ہوتی ہے، سنا ہے۔ دیکھیں میں اس کو ناجائز تو نہیں کہوں گا کہ بعض اوقات چیزیں بہت ساری معروف ہو جاتی ہیں اور لوگ اس کو کر رہے ہوتے ہیں اور ممانعت شرع نہیں ہوتی، یعنی شریعت نے منع نہیں کیا ہوتا، تو ایسی چیز سے آپ برکت اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں تو چلیں گنجائش نکل سکتی ہے۔ جیسے آپ نے کچھ آیات اس لیے لگا لی گھر میں کہ ان کی برکت حاصل ہوگی، اب شریعت نے تو نہیں کہا کہ اس طرح آیات لگا کے برکت حاصل کریں، لیکن یہ ناجائز بھی نہیں ہے کہ منع نہیں کیا۔ لیکن اس میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم نہ قرآن کی تعلیمات کو برکت کے لیے اپنا رہنما بناتے ہیں، نہ حدیثوں کو بناتے ہیں، نہ اقوال بزرگان دین ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں۔ یہ جو اڑی اڑائی باتیں ہوتی ہیں یہ اتنی دل پہ اثر کر جاتی ہیں کہ فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں، اور فرض کر لیں گیدڑ سنگی گھر میں رکھی، اگلے دن بیٹے کو نوکری مل گئی تو یہ اللہ نے نہیں دلائی، معاذ اللہ، یہ رسول نے نہیں دلائی، یہ قرآن نے نہیں دلائی، یہ نیکیوں نے دلائی، گیدڑ سنگی کی برکت ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جاتی ہے، پھر ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ اگر آپ برکت قرآن یا حدیث سے معلوم کرنا چاہیں تو دین سیکھنے میں برکت ہے، گھر میں برکت ہوگی، دین پر عمل کرنے سے برکت ہوگی، نمازیں پڑھنے سے برکت ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگی، اور بہت بڑی چیز کہ گناہ چھوڑ دینے سے برکت ہوگی، آپس میں پیار محبت سے برکت ہوگی۔ اور اس کے برعکس جس گھر میں نہ قرآن پڑھا جائے نہ نماز پڑھی جائے، گناہ کثرت سے ہوں، بات بات پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، چڑ 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 چڑ، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش، نہ بڑوں کا ادب نہ چھوٹوں پہ شفقت، اس گھر میں بے برکتی ہوگی۔ تو ہم نہ قرآن کی مانیں نہ حدیث کی مانیں، مخلوق کی مان لیں، گیدڑ سنگی رکھ لو گھر میں، وہ رکھ لی اور اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوا تو وہی گیدڑ سنگی نے کام کیا ہے، اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہوتے ہیں ان کو تو میں منع کرتا ہوں کہ ایسا نہ کریں، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ ہاں جو قوی الاعتقاد ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، گیدڑ سنگی کوئی دے گی، چلو لوگ کہہ رہے ہیں تو رکھ لیتا ہوں، دینے والا تو میرا اللہ ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب ملے تو وہ اللہ کا ہی شکر ادا کرے، گیدڑ سنگی کو سلام نہ کرے، بلکہ کہے کہ اللہ نے میرے دلوائی، اللہ ہی دینے والا ہے، تو پھر تو یہ چلو چل جائے گا۔ لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا، ہماری عوام جو ہے وہ بڑی کمزور عقیدے کی ہوتی ہے اور وہ اسی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں چیزوں کو جس طرف سے ان کو وہ فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ ضمناً عرض کرتا ہوں اچھے عاملین کے پاس جانے میں حرج نہیں ہے، جو باشرہ ہوں، جو غیبی امور پر یقینی طور پہ کلام نہ کریں کہ تمہارے اوپر ضرور کسی نے جادو کروایا ہے، اس طرح کے معاملات، تو ان کے پاس آپ جا سکتے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں چلے میں عرض کرتا ہوں، ایک مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ اچھے عاملین کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو باشرہ ہوں، شریعت کے مطابق آپ کو چیزیں سمجھاتے ہوں، وہ یہ نہ کہتے ہوں یقینی طور پہ ایسا ضرور کر دوں گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، بلکہ وہ اپنے علم کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو کہہ رہے ہیں یا ہم جو کر رہے ہیں یہ ایک خالی وسیلہ ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ ان کے پاس جانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب خرابی کیا پیدا ہوتی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، خود اپنے اعمال اچھے نہیں کرتے ہیں، نہ ہم نمازیں پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ ہم شریعت پر چلیں گے، لیکن اللہ کی یعنی مانتے نہیں ہیں اپنا۔ جب لیکن کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں اللہ فوراً ہماری مان لے،
اور جب نہیں مانتا تو ہم ایسے لوگوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر جو پیشہ ور قسم کے ہوتے ہیں وہ ہمیں دوبارہ اللہ سے ملنے نہیں دیتے ہیں. یہ کنفرم ہے، کیونکہ اگر آپ دوبارہ اللہ کی طرف آ گئے تو پھر ان کے ہاتھ سے تو آپ نکل گئے. وہ آپ کو الجھا کر رکھیں گے، یہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، میں نے کاٹ کر دی، اتنے پیسے دے دو. پھر آپ گئے بھی اور پریشانی ہوگی، ہاں دوبارہ تم پہ وار کیا گیا ہے، اور پیسے دے دو. یہ کرتے رہیں گے. آپ اللہ سے دور ہو کے ان سے امیدیں لگائے رکھیں گے، اور مخلوق کبھی بھی آپ کی امید پوری نہیں کر سکتی. میرا رب کر سکتا ہے، میرا رب فاعل حقیقی ہے، اس کی طرف متوجہ ہونے چاہیے. تو اس لیے اللہ سے رجوع کرنا بہت ہی ضروری ہے، اس کی طرف مائل ہوں. یہ کہتے ہیں کہ کویسچن آیا تھا کہ کسی نے بارش کی پیشن گوئی کر دی، ویسے تکا مارا کل بارش ہو جائے گی اور ہو گئی. تو کسی نے کہا کہ بھائی اس نے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوا لی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طریقے سے کہنا شرعاً جائز نہیں ہوتا، اگرچہ میں اس کو کفر نہیں کہوں گا. بات منوالی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے دعا قبول کروا لی، کہ اس نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، تو اس نے اس طرح اس کو تعبیر کر لیا. کہنا نہیں چاہیے تھا یہ الفاظ، کیونکہ بات منوا لینا جو ہوتا ہے وہ ہم ضد کے ساتھ، دھوکے سے، دھونس سے کروا لیتے ہیں. تو لیکن کبھی سفارش سے بھی ہو جاتا ہے. کبھی جو بچے ہیں وہ پیار محبت سے والدین کو چمٹ کر اپنی کوئی چیز منوا لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھی اس نے تو آخر منوا ہی لیا اپنے ابا جان سے. یہ تو یعنی منوانے کا لفظ ہمیشہ کوئی برے سینس میں یوز نہیں ہوتا. تو کفر تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال مذاق میں بھی ایسی چیز نہ کریں، خاص طور پہ جس کو دین کی اونچ نیچ کا صحیح علم حاصل نہ ہو، کیونکہ نادانستہ طور پہ کبھی کبھی انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن اس میں بہرحال کچھ ایسا ہے نہیں. ایک انہوں نے کہا کہ ان کی شادی ہے تو ان کی والدہ، بہن اور چاچی کیا مجھے ابٹن لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، ماں اور بہن کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ابٹن اگر اس لیے لگائی کہ تھوڑا سا رنگ چمک جاتا ہے، شاید یہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اگرچہ مرد کو زینت کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات جیسے خراب ہو جاتی ہے کھال یا دیگر مسائل ہو جاتے ہیں تو اس کی بنا پر چیزیں یوز کی جاتی ہیں. تو بہرحال والدہ بہن تو محرم ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ ٹچ کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. چاچی کا مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر وہ آپ کی سگی خالہ بھی ہیں پھر تو ٹھیک ہے، خالہ تو بالکل محرم ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ آؤٹ سائڈر ہیں، آپ کی خالہ نہیں ہیں، تو یاد رکھیں کہ چاچی سے پردہ واجب ہوتا ہے. چاچی کو دیکھنا اور چاچی کا آپ کو ٹچ کرنا یا آپ کا چچی کو ٹچ کرنا یہ شرعاً منع ہوگا، اس لیے اس سے اجتناب کریں، وہ آپ کو نہیں لگا سکتی ہیں. ایک یہ کویسچن ہوا کہ اسلام سے غافل ہونے سے کیسے بچیں؟ یہ میل پر مجھے کویسچن آیا. دیکھیں، اسلام سے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ آپ سمجھیں. سب سے پہلے آپ کو اپنے اسلام کو سیکھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی کریم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے سوال کرو. یہ سب آیات وغیرہ اور حدیثیں اشارہ کر رہی ہیں کہ ہمیں اپنے اسلام کی بنیادی چیزوں کو سیکھنا چاہیے. تو اسلام سے غافل ہونے کا مطلب اس کی بنیادی چیزوں سے آپ غافل ہوں. پہلے تو علم، اس کی بنیادی تعلیمات سے غافل ہوں، پھر ان پر عمل پیرا ہونے سے غافل ہوں، تو ہم کہا جائے گا یہ اسلام سے غافل ہے. تعلیم تین چیزوں کی ضروری ہوتی ہے. ایک عقائد اسلام دلائل کے ساتھ آپ سیکھیں. دوسرا احکام، ان احکام کا علم سیکھیں جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے. اس میں طہارت آ جاتی ہے، مطلب غسل ہے، وضو ہے، تیمم ہے، کپڑے پاک کرنا، نجاستوں کی پہچان وغیرہ سب اس میں آتا ہے. بہنوں کے لیے حیض و نفاس کے مسائل ہوتے ہیں. پھر اسی طرح عبادات کا علم ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ان میں سے فرض ہو اس کا علم سیکھنا لازم ہو جاتا ہے. پھر جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کے لوازمات جتنے بھی ہیں، نماز کی شرائط ہیں، فرائض ہیں، نماز کا اندر سجدہ صحف کیسے ہوتا ہے اور کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ سارا علم آپ کو سیکھنا ہوگا. اس کے علاوہ پھر جب آپ معاملات کو فیس کرتے ہیں، مثلا تجارت ہے، مداربت ہے، شرکت ہے، کرائے پہ چیز کو لینا دینا ہے، آپ کی شادی ہوتی ہے اس سے پہلے ہی زوجین کے مسائل ایک دوسرے کو پتہ ہونے چاہیے. بیوی کا حق کیا ہے، فرائض کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں. اسی طرح بچوں کی تربیت کیسے ہوگی. تو یہ دوسرا احکام شرعیہ عملیہ کا علم حاصل کرنا. اور تیسرا ہوتا ہے گناہوں کی معرفت، جس پر ہمارے شاید 1,00,000 میں سے کوئی 1-2 مسلمانوں کی توجہ ہے، باقی ہے ہی نہیں. نوافل پڑھیں گے، ذکر الہی کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، کوئی پرچہ دے دو جس پہ نوافل کی فضیلتیں لکھی ہوں. گناہ سے بچنے کا تصور نہیں ہے، گناہ کی معرفت حاصل کرنے کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے.
آپ جتنے بھی نیک عمل کرتے ہیں بعض اوقات آپ کا ایک گناہ ان نامہ اعمال کو صاف کروا دیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جیسے حسد کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ حسد سے بچ کر رہو، کیونکہ وہ نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور غیبت کے بارے میں معروف ہے، جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آپ کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں منتقل کر دی جاتی ہیں۔ گناہ سیکھنا بہت ضروری ہے، یہ تین چیزیں جو بیس ہیں یہ آپ سیکھیں اور ان کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، اگر نہیں کریں گے تو یہ ہے غفلت۔ اب اس سے کیسے بچیں؟ تو لازم سے بات ہے، بچنے کا طریقہ وہی ہوتا ہے کہ جس چیز کی کمی ہے اس کو حاصل کریں۔ آپ باقاعدہ علم دین سیکھیں، فرض علوم سیکھیں، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کریں اور پھر آپ اس کو عملی طور پہ اپنائیں۔ اور اس کے لیے آپ کو اچھی صحبت بھی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ جس ماحول میں ابھی ہم لوگ رہ رہے ہیں، معذرت کے ساتھ آپ برا نہیں مانیے گا، ہمارے گھر میں بڑے بھی بے نمازی، گالیاں بک رہے ہیں، غیبتیں چل رہی ہیں، چغلی چل رہی ہے، لیگ پولنگ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں سیکھے ہوئے، ان میں کوتاہیاں، اس کی وجہ سے بے برکتیاں، اور پھر ہمارے دوست احباب سارے کے سارے تقریباً ایسے ہوتے ہیں۔ میں اکثر احساس دلانے کے لیے کہتا ہوں اپنے موبائل کے اندر دیکھیں کسی عالم دین کا نمبر ہے، کسی مفتی صاحب کا نمبر ہے، کسی نیک آدمی کا بھی نمبر ہے، یہ سارے بے نمازی، شرابی، جواری، زانی اور چیٹنگ کرنے والے اور دھوکہ دہی اور حرام طریقوں سے مال حاصل کرنے والوں کے نمبر ہمارے پاس ہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں سے جب ہماری گیدرنگ ہوگی تو کیسے پھر ہم دین سیکھنے کی طرف آئیں گے، کیسے اس پر استقامت حاصل ہوگی؟ ہر چیز ہمیں دین سے دور کرنے والی ہے۔ تو یہ مختصر وقت میں خلاصہ ذکر کیا ہے۔ اصل چیز ہے عمل، اور وہ کریں، باتوں کے غازی نہیں بننا چاہیے، عمل کا غازی بننا چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا تو شوہر نے کچھ روب دبدبہ ظاہر کرنے کی کوشش کی، تو بیوی نے کہا کہ اسلام نے بیوی کو ڈیش بنا دیا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اور ڈیش سے آپ سمجھ جائیں کہ وہ جو مخصوص پیشہ اختیار کرنے والی خواتین ہوتی ہیں اس میں بھی رے سے جو شروع ہوتا ہے لفظ، وہ بہت خطرناک قسم کا لفظ عورت نے کہا، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، کہ ایسا کر دیا اسلام نے۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں لازم بات ہے کہ ڈائریکٹ اسلام کے اوپر ایک اٹیک ہے اور اسلام کی توہین ہے، اسلام کو برا کہا گیا ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام علم اور عمل کا مجموعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پیش فرمایا کہ یہ علم ہے، اس کے تقاضے کے مطابق اس طرح آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اب اس نے اسلام پہ اٹیک کیا تو ایسی عورت کا ایمان قائم نہیں رہے گا، انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، دین سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے اچھی موت، قبر میں راحت اور میدان محشر میں بھی عزت و سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔